إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسانی زندگی کے لیے جو بہت ہی اہم اور بنیادی ضرورتیں ہیں، ہم عموماً دیکھتے ہیں ان میں خوراک کا نام لیا جاتا ہے، ہوا کا نام لیا جاتا ہے، پانی کا نام لیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، لیکن انسان کی عزت اور عظمت کے لیے اور اس کی روحانی زندگی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے علم۔ یہ علم ہی تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سید الملائکہ، آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام سکھائے۔ یہ علم ہی تھا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنات اور فرشتوں پر فوقیت اور فضیلت ملی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، لوگ علم کی طرف اپنے کھانے پینے سے زیادہ محتاج ہیں۔ کھانے پینے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن علم کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، انسان اپنی زندگی میں کھانے پینے میں دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ محتاج ہوتا ہے۔ وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، لیکن اس کے علم کی احتیاج اور محتاجگی اس کے ہر سانس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ معزز ہے، جس کے پاس علم ہے وہ مشرف ہے، جس کے پاس علم ہے وہ مکرم ہے۔ جو علم والا ہے اس کا احترام ہے، جو علم والا نہیں ہے لوگ اس کو جاہل کہہ کے، نالائق کہہ کے، ناقابل ذکر کہہ کے لوگ اسے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات کر بھی دے تو کہتے ہیں یار یہ جاہل آدمی ہے، چھوڑو اس کی بات کو۔ علم اتنی بڑی انسان کی ضرورت ہے کہ اولاد کا جو ماں باپ پر سب سے بڑا حق ہے، یا ماں باپ کا اولاد کے حوالے سے جو سب سے بڑا فرض ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی اچھی تعلیم ان کو دلوائے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی اپنی بیوی جس کو بنا رہا ہے اس کے علم کی، تقویٰ کی، اس کی خشیت کی حالت کو پہلے دیکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں کے بدن میں اس بچے نے جنم لینا ہے، اس کا خون اس کی خوراک بننی ہے، اور اگر یہ ماں علم والی ہوگی تو یقیناً اپنے بچے کو پیدائش سے قبل ہی اس کے اثرات اس کے جسم میں منتقل ہوں گے۔
اور پھر جب بچہ دنیا میں پیدا ہو جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی کہتے ہیں ماں جو ہے یہ پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے ماں کی گود بچے کے لیے. ماں بچے کو جو سکھائے گی بچہ وہ سیکھتا جائے گا. تعلیم سکھائے، تہذیب سکھائے، ادب سکھائے، تربیت کرے، یہ ماں کا کام ہے. اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو نسل تعلیم یافتہ ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی. اور اگر ماں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ماں ایک جاہل عورت ہے، بدتمیز عورت ہے، گنوار عورت ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں، اس کو کسی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں، تو یاد رکھیے یہی اثرات بچوں پر بھی منتقل ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کا باپ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کے لیے کپڑے کا، خوراک کا، اس کے روزی کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ان ساری ذمہ داریوں سے زیادہ بڑی ذمہ داری اس کے علم کی ذمہ داری ہے. علم ایسی چیز ہے، بچے اگر باپ نے اپنی اولاد کو اچھا علم دیا ہے تو یہ علم اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. بندہ جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اس کے اعمال کا معاملہ، اس کو نماز اس کے لیے ضروری نہیں ہے، مر گیا ہے، نماز کا فریضہ ختم ہو گیا، حج کا فریضہ ختم ہو گیا، زکات کا فریضہ ختم ہو گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ. ایک تو ہے صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا گیا، نل لگوا گیا، بور کروا گیا، مسجد بنوا گیا، مسجد کا انتظام کر گیا، مدرسہ چلوا گیا، کسی بچے کو کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ کر گیا، صدقہ جاریہ. فرمایا او ولد صالح یدعو له. دوسرا اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. نیک اولاد ہو جس کو اس نے دین کی تربیت دی، دین کی تعلیم جس کو دی. یہ قرآن پڑھا ہوا نماز میں کھڑا ہوگا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا. باپ مر گیا، ماں مر گئی، اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا وظیفہ کرے گا. روزانہ کی بنیاد پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا جو ہے وظیفہ کرتا رہے گا، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہے گا. دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے گا یہ وہ بچہ ہے جس کی اس کے باپ نے تربیت کی ہے، اس کو دین کی تعلیم دی ہے، اس کو دین سکھایا ہے، اس کو بتایا ہے، یہ دین نے بتایا اس کو ماں باپ کے حقوق کیا ہے، علم سکھایا اس کو. اب فرمایا ایک ولد صالح یدعو له، ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. او علم ينتفع به، یا ایسا علم جو وہ نشر کر گیا، پھیلا گیا، تعلیم دے گیا، وہ علم اس کو نفع دیتا رہے، جس کے ذریعے لوگ نفع اٹھائیں گے اس کو بھی نفع ملتا رہے گا. استاد ہے، کسی کو حدیث پڑھا گیا، امام ہے، کسی کو قرآن کی آیت سکھا گیا، خطیب ہے، کسی کو حدیث کا فرمان سمجھا گیا، اب وہ اس پر عمل کرنے لگا، یہ علم نافع ہے، یہ اس کو فائدہ دے رہا. مر گیا بندہ لیکن علم سکھا گیا. اور اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں، اکثر میں بھی کہتا ہوں، علماء یہ سارے سبق دیتے ہیں کہ اپنے ذمے کوئی ایک بچہ ضرور لیا کرے جس کو آپ دین سکھائیں، اس کی دین کی تعلیم کا اہتمام کریں، اس کا خرچ اٹھا لیں کہ جناب یہ سارا خرچ میرے ذمے ہے اور میں جناب اس بچے کو دین پڑھائیں. جب وہ بچہ دین پڑھ جائے گا، دین کا کام کرے گا، ساری زندگی اس کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتی جائیں گی، اس کی اپنی نیکیوں میں بھی کمی نہیں ہوگی. علم سکھائیں، علم پھیلائیں، علم سیکھیں، علم آگے پھیلائیں. اب سوال یہ ہے علم ہے کیا؟
فزکس بھی ایک علم ہے، کیمسٹری بھی ایک علم ہے، بیولوجی بھی ایک علم ہے، ریاضی بھی ایک علم ہے، علم فلکیات بھی ایک علم ہے، علم ارضیات بھی ایک علم ہے، اور سائنس کے سارے علوم ہی کہے جاتے ہیں کہ یہ سارے علم ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث پر غور کریں تو اصل علم کیا ہے؟ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں غار حرا میں تھا، میں نے دیکھا جبریل میرے پاس آیا اور مجھے آ کے میرے پاس گاڑی کہتے ہیں اقرا پڑھیے، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اور پیارے پیغمبر سچ کہہ رہے تھے، آپ نے ساری زندگی کسی استاد کے پاس ایک لفظ نہیں سیکھا، آپ نے بیٹھ کے ایک لفظ کتاب کا آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ نبوت ملنے کے بعد بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لکھا تو اس میں لکھ دیا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تحریر ہے۔ کفار نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو رسول مان لیں تو اعتراض کس بات کا، لڑائی کس بات کی؟ ہم تو آپ کا رسول نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھوائے پھر ہم مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چونکہ صلح کرنا چاہتے تھے، آپ نے حضرت علی سے کہا علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ اب حضرت علی ہچکچائے کہ میں اللہ کے رسول کا نام مٹاؤں، ادب کے بھی خلاف تھا، محبت کے بھی خلاف تھا، عقیدت کے بھی خلاف تھا، سارا کچھ تھا، ہچکچائے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تحریر سامنے ہے، دستاویز سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر انگلی رکھی لفظ کے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا، فرمایا یہاں پہ محمد ابن عبداللہ لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، جناب جبریل نے آپ کی کہا اقرا پڑھیے، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے جبھے پہ لیا اور زور سے دبایا، مجھے اس کا دباؤ بڑا سخت محسوس ہوا، مجھے چھوڑا تو پھر کہتا اقرا پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا، میں کیا پڑھوں گا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جناب جبریل نے تیسری بار جبے میں لیا، دبایا، چھوڑا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول یہ پڑھے ہوئے، ہر بندہ جو دنیا میں آتا پڑھا ہوا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ فطری تعلیم ہے جو انسان کے وجود میں، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، قلب و ذہن میں موجود ہے یہ تعلیم۔ جب اللہ کا نام آیا تو پیارے پیغمبر نے فوراً پیچھے پڑھ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اب سارا ہو گیا، علم کی بات ہو گئی نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک خالی اقرا تھا پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ جب اللہ کے نام کا ذکر آیا، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے جو رب ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پیارے پیغمبر پڑھنے لگے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اصل علم جو ہے وہ اللہ کے تعارف اور اللہ کی پہچان کا نام ہے۔ اگر آپ کو فزکس اللہ کے قریب کرتی ہے تو یہ بھی علم ہے، اگر بیالوجی، اگر زولوجی، اگر ارضیات کا علم، فلکیات کا علم، ریاضی کا علم، کیمسٹری کا علم، بیالوجی کا علم اگر آپ کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے تو یہ آپ کے لیے علم ہے، یہی علم ہے۔ اور اگر آپ کو اسلامیات پڑھ کے بھی اللہ کا تعارف نہیں ہوتا تو اسلامیات بھی علم نہیں، دینیات بھی علم نہیں ہے۔ کئی آپ عیسائی دیکھیں گے، یہودی دیکھیں گے، ہندو دیکھیں گے، انہوں نے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ حوالے دیتے ہیں اپنی کتابوں میں، قرآن مجید کی آیات کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اس قرآن نے بھی ان کو اللہ کا تعارف نہیں کروایا تو ان کے لیے یہ بھی علم نہیں ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، علم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا تعارف نہیں ہوتا ہے تو کوئی علم نہیں ہے، ڈگریوں کا پلندہ ہے، آپ جتنی جی چاہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ
علم نہیں ہے، یہ گدھے پر لادا ہوا بوجھ ہے، جتنا بھی چاہتا ہے لاتا ہے۔ اگر آپ کا علم آپ کو اللہ کا تعارف نہیں کرواتا، آپ کا علم اللہ کے سامنے جھکاتا نہیں ہے، آپ کا علم اللہ کے سامنے لاتا نہیں ہے، آپ کا علم اللہ کے سامنے آپ کو سرنڈر نہیں کرواتا، تو پھر یہ علم نہیں ہے۔ اور انسان کی بنیادی ضرورت یہی علم ہے جو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر انسان اس علم سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ کتوں خنزیروں سے بدتر ہے، یہ جانور ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے، چوپایوں سے بدتر ہے یہ، اگر اس کے پاس یہ علم اور اس پر عمل نہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو کیا علم دے کے جا رہے ہیں، ہم خود کیا علم لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، فرمایا انسان اپنا قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے گا۔ 5 سوالوں کے جب تک انسان جواب نہ دے لے گا، آدم کا بیٹا جواب نہ دے لے گا، اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا میدان محشر میں۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال پتہ کیا ہے؟ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، یہ سوال ہے، یہ حدیث میں آتا ہے پیارے محمد صلی اللہ کا فرمان۔ آج آپ سوچئے، آج زندگی میں سوچئے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، تو غور کر لیں، اس کا جواب آج ڈھونڈیے کتنا عمل کیا۔ بحث کرنے کو تو بے شمار علم ہے ہمارے پاس، جتنی جی چاہتا بحث کروا لو، مناظرہ کروا لو، مجادلہ کروا لو، مذاکرہ کروا لو، جتنا جی چاہتا کروا لو، بڑا علم ہے ہمارے پاس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس علم کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک بندہ مناظرہ کر رہا ہے، دین کے کسی مسئلے مناظرہ کرتا جا رہا ہے، مناظرہ کرتا جا رہا ہے، سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے، دونوں فریق لگے ہوئے ہیں، اذان بھی ہو گئی، جماعت بھی ہوگی، وقت گزر گیا، مناظرہ کر رہے ہیں دین کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں کے پاس علم ہے نا، دونوں اپنا علم ظاہر کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھی۔ آپ دکان میں بیٹھے کسی سے بحث کر رہے ہیں ملکی سیاسیات پہ، آپ قرآن و حدیث کے دلائل دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا ادھار لینے کے لیے، آپ نے اس کو سودی نظام کے ساتھ نقد کا ریٹ اور بتا دیا اور اس کا اور بتا دیا، آپ نے جو علم حاصل کیا وہ کہاں گیا آپ کا؟ آپ نے دکھایا کچھ ہے، دے کچھ دیا، سودا آپ نے دکھایا 100 روپے والا، دے دیا آپ نے 75 روپے والا، اور پیسے آپ نے 100 روپے والے لگا لیے۔ آپ نے جو علم حاصل کیا کتنا، اس پر عمل کتنا کیا اس پر عمل۔ سوال یہ ہے کہ جو علم ہے وہ علم کو علم کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ علم ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں یہی کلیئر نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید میٹرک کر لیا، پھر ایف اے کر لیا، پھر بی اے کر لیا، پھر ایم اے کر لیا، پھر ایم فل کر لیا، پھر پی ایچ ڈی کر لی، تخصص کر لیا، اسپیشلائزیشن کسی مضمون میں کر لی، ہم نے سمجھا کہ جناب ہمارے پاس علم آ گیا۔ یہ علم نام ہے، میں عرض کر چکا ہوں، بار بار یہ دہراؤں گا، علم نام ہے اللہ کے تعارف کا اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا۔ اگر علم آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، اگر علم آپ کو اللہ کا تعارف نہیں کرواتا، اگر علم آپ کو دین پر عمل پیرا نہیں کرواتا، تو یہ علم جو ہے یہ آپ کے گلے کا بوال بن کے آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ میں نے اس کیا قیامت کے دن اس سوال کا جواب دینا ہوگا، جو علم حاصل کیا عمل کتنا کیا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، سادہ سا سوال ہے، علم ہے 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ علم تو تھا 5 نمازوں میں پڑھی کتنی نمازیں پڑھی؟ آپ کے پاس علم ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنی ہے آگے؟ آپ سے سوال ہونا، علم تو تھا آپ کے پاس، آپ نے کتنی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیے حضور۔
علم حاصل کیجیے. علم ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کیا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں روٹی ایک وقت یا 2 وقت یا زیادہ سے زیادہ 3 وقت بندہ کھا لے گا، لیکن علم اس کو ہر سانس کے ساتھ علم کی ضرورت ہے. علم کا محتاج ہے. چلنا کیسے ہے؟ علم چاہیے. بیٹھنا کیسے ہے؟ علم چاہیے. بولنا کیسے ہے؟ علم چاہیے. دیکھنا کیسے ہے؟ علم چاہیے. بات کیسے کرنی ہے؟ علم چاہیے. علم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہم نے سمجھ لیا کہ علم ڈگریوں کا نام ہے. میرے بھائی ڈگریوں کا نام نہیں. وقت پر الہ آبادی نے کہا تھا کیا کہے صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. ہماری ڈگریاں اور ہماری تعلیم صرف یہ ہے. ہم کہتے ہیں ڈگریاں لے لو. کسی بچے سے پوچھ کے دیکھیے جناب آپ کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، آپ فلاں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہوگا؟ نوکری اسی مل جائے. ہماری تعلیم ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی نہیں ہے. آج دیکھیے کتنے سینکڑوں سکول ہیں ایک ایک شہر میں، ایک ایک ضلع میں ہزاروں سکول ہیں. ان سارے سکولوں میں سے گنتی کر کے دیکھیے کتنے سکولوں کے پیریڈ میں، نظام الاوقات میں کتنے سکولوں کے نماز کا وقفہ ہوتا ہے. کتنے سکول ہیں جس میں کتنے استاد ہیں جو بچوں کو نماز کی رغبت دلاتے ہیں. اور میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی نماز کی پابندی کرواتے ہیں. ہم خود صفے اوپر کے نمازی ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بچے ہمارے آتے نہیں. کیا ہے جی میرا بچہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے، کیا ہے جی میرا بچہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، میرا بچہ ایم فل کر رہا ہے، میرا بچہ جناب ماسٹرز کر رہا ہے، میرا بچہ جناب فلاں ڈگری، اس کی طرف جو ہے نا اس کی کوشش اور قابل چاہیے وہ لے رہا ہے. عمل کیا ہے؟ یہ آپ کے بڑے قبرستان میں جنازہ پڑھانے کے لیے کیا ایک بندہ مجھے ملا کہتا ہے جی میں کسی سے پوچھا جنازہ کس نے پڑھانا؟ کہا جی یہ انہوں نے پڑھانا ہے. مجھے لے جا کے نا سائڈ پہ کہتا ہے یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے نا یہاں پہ دیوار کے اوپر جنازے کی دعائیں لکھی ہیں، میں یہاں کھڑا ہو کے یہ دعائیں پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا آپ کون سے؟ کہتے ہیں جی میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے دعائیں نہیں آتی. ساری زندگی بیرون ملک رہا ہوں، ہوتے کے مرنے پہ آیا ہوں. یہ اولاد کو ہم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں ہم اولاد کو؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد وفادار رہے گی. وفاداری بڑی اچھی صفت ہے، لیکن یہ وفاداری سکھائے گا کون؟ یہ وفاداری انسان کو علم سکھاتا ہے. ماں باپ کی عزت و عظمت، ماں باپ کے مقام و رفعت، ماں باپ کی شان، مرتبت، منزلت علم سکھاتا ہے. بتاتا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے. علم بتاتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، اس کی یہ عظمت ہے. ماں باپ کی شان یہ ہے، یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. علم سکھاتا ہے. اور یہاں پہ ایسے ایسے واقعات تو کوٹ ہو چکے ہیں اخبارات میں، میڈیا پہ. ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کا باپ مر رہا تھا، بلکہ مر چکا تھا. کہتے ہیں مرے ہوئے نے اس کے کاغذات کے مرے ہوئے کے انگوٹھے لگوا لیے تھے. باپ مرا ہوا اس کا مردے کا انگوٹھا اپنے جائیداد پہ لگوا لیا تاکہ بہنوں کو محروم کر دوں، باقیوں کو محروم کر دوں. ایسے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. ایک بڑے نامور جرنلسٹ ہے، ان کا میں نے انٹرویو سنا. اس نے پوچھا جی عید آپ پڑھتے ہیں؟ اور اس نے کہا میں ایک دن کے لیے سال کی روٹین پر بات کر لوں، میں نہیں پڑھتا یہ. اور یہ قوم کے رہنما ہیں، قوم کے اینالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، قوم کو رہنمائی دیتے ہیں سیاسی سماجی معاملات. اس لیے کہ اہل علم میں شمار دیجیے، اہل بہت سارے مطالعہ ہے، اہل علم ہے. یہ ہمارے معاشرے کا رونا ہے. یہ علم کے بغیر انسان نہیں رہتا. آج ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. اللہ کی نظر میں اہل علم کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے اس کیا نا، علم ہے اللہ کے تعارف کا نام. جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ عالم ہے. اور عالم کی صفت اللہ کے ہاں عالم کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. جو اللہ کا خوف جن کے دل میں، اللہ کا تقوی جن کے دل میں، اللہ کی خشیت جن کے دل میں، وہ علماء ہوتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه
یرجون تجارت لن تبور. فرمایا یہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں. اور واقاموا الصلاۃ، نماز پڑھنے والے ہیں. آپ کے پاس علم ہے اور آپ بے نماز ہیں، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس علم ہے اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا علم نہیں ہے یا کتاب نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. گھر والوں میں سانپ کے دیکھیے، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا ہے؟ آپ علم والے ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ یونیورسٹی کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے، لیکن آپ نماز کے لیے نہیں آتے. اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. اور علماء کون لوگ ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کتاب پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے اللہ کی کتاب کی. واقعی یہ قرآن ہے، میں اپنے پاس سے تو نہیں بیان کر رہا. واقاموا الصلاۃ، نماز پڑھنے والے. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور وہ کبھی خفیہ طور پہ کبھی اعلانیہ طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. اللہ کے ہاں علماء کا مقام کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے بلند کیا ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا درجات کے اعتبار سے. اہل علم اللہ کے ہاں بڑے درجات والے ہیں، بڑے درجات والے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور میں اللہ تمہارے جو خبیر خبردار ہے، اللہ تمہارے اعمال سے جو عمل کرتے ہیں. تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجیے کیا علم والے اور نا علم، بے علم، کیا اہل علم اور بے علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا ایک بندہ عالم ہے دوسرا جاہل ہے، دونوں کو آپ برابر کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عالم کے لیے بھی تمہارا وہی رویہ اور جاہل کے لیے بھی تمہارا وہی رویہ. بلکہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر جاہل کی قدر زیادہ ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہوگا. اگر اس کے پاس کوئی دھکے سے زور سے کوئی منصب لے لیتا وہ جاہل پرلے درجے کا، اس کی جناب آپ دیکھیں فالوورشپ بہت زیادہ ہے، اس کے جناب ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اس کے پروانے دیوانے مستانے بہت زیادہ ہیں. ان کے مقابلے میں اہل علم کی قدر کیا ہے؟ ایک عالم ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اس کے پاس جناب فراست کا علم ہے، اس کے پاس بے شمار علوم ہیں. وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کے فہم کو بیان کرتا ہے. اس کی عزت کیا ہے؟ وہ نوکر ہے ہمارا، وہ کمی ہے ہمارا. جب انگریز نے برصغیر پہ قبضہ کیا تو اس نے کمیوں کی فہرست بنائی تھی نا، جب تو کمیوں میں ایک گاؤں کا یا علاقے کا جو مولوی تھا نا، مسجد کا امام، اس کو بھی کمیوں کی فہرست میں رکھا تھا. اور وہ جو پگڑی بڑی اونچے شان والی کلے والی جو پگڑی ہوتی تھی علماء کی نشانی، وہ اس نے اپنے دربار میں کھڑے ہونے والے پین اور چپراسیوں کو پہن دی تھی. اور آج تک آپ بڑے ہوٹلوں میں جا کے دیکھ لیں، 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلوں میں چلے جائیں، آپ کسی بڑی جگہ پر چلے جائیں، آپ کو کلا اس پین اور بیرے کے سر پہ نظر آئے گا. اور جو زیادہ عزت والا محسوس ہوگا وہ ننگے سر آپ کو نظر آئے گا. میں بھی اور آپ بھی، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. جو علم کی نشانی ہے وہ ساری توہین ہمیں اس طرح دے دی گئی ہے. ہمارے معاشرے کا یہ رونا ہے، ہمارے معاشرے کا. آپ دیکھیے اہل علم کی کیا عزت ہے ہمارے معاشرے میں. الا من شاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا لیکن جنرلی بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان سے کہیے کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اہل علم کو درجات کے اعتبار سے بلند کیا اور ہم نے اہل علم کو ہی ذلیل و رسوا کیا. اہل علم کو ذلیل و رسوا کیا ہم نے. سب سے زیادہ تان، سب سے زیادہ نشانہ جب بنتا ہے تان و تشنیع کا تو علماء بنتے ہیں. جبکہ اللہ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کو درجات دیے اللہ کے ہاں، ان کے درجات ان کے مقام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں اہل علم کے لیے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں.
آگے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم نہیں چھوڑ کے جاتے، وَرِّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے میں آتا ہے اسی طرح کی حدیث، اس کے آخری الفاظ ہیں جو ان سے لینا چاہے تو اسے چاہیے بحج وافر وافر حصہ ان سے وصول کرے۔ جو علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء کا ادب کرتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے، علماء کی عظمت کو سمجھتا ہے، اللہ ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان سے اخذ کرے، کسب خیز کرے، علماء سے سیکھے ان کے۔ اللہ نے شان دی ہے، پیارے پیغمبر نے انبیاء کا وارث بنایا ہے ان کو۔ یہاں پہ کسی ایک عالم دین کی کوئی حیثیت انسان بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے، بات تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ہو جائے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اتنا سمجھا جاتا ہے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہ گیا اور باقی سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ دراصل اس عالم دین کی توہین نہیں ہوتی، علم کی توہین ہوتی ہے۔ ایک بندہ غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی ہے صحابی رسول ہے، تربیت یافتہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتا ہے، اپنی شکایت کرتا ہے کہ میں نے کسی خاتون کی طرف برے ارادے سے ہاتھ بڑھایا ہے، برے ارادے سے میں نے اس خاتون کے ہاتھ، خود اپنی شکایت کرتا ہے۔ انسان ہے، صحابی رسول ہے، شاگرد پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شیطان کا غلبہ ہو گیا ایک لمحے کے لیے، اپنی شکایت احساس ہوا، پلٹ کے آیا، شکایت کی، آپ خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد آج نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا بھائی وہ کدھر ہے جو کہہ رہا تھا میں نے یہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا؟ وہ حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں، سمجھا تھا شاید کو سزا ملے گی، فرمایا جتنا تیرا جرم ہے نماز سے معاف ہو گیا ہے، جب تو اللہ نے معاف کر دی۔ کیا ہم یہ معاف کر سکتے ہیں کسی کو؟ کسی عالم کے بارے میں یہ خبر ملے تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ تعبیر دلیل نہیں دے رہا، ویسے بات آئی ہے تو کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی عالم دین کا ہاتھ کسی خاتون کی طرف غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر اٹھ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے، مجھے بتائیے ہم معاف کر دیں گے؟ پیارے پیغمبر کا تو فتویٰ ہے، نماز سے معاف ہو گیا وہ، ہم کہتے ہیں نہیں اس کو جب تک قتل نہ کیا جائے گا اس وقت تک معاف نہیں کریں گے ہم۔ ہماری نظر میں علماء کا مقام اور علماء کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، فرمایا ایک عالم کی عبادت گزار پر فضیلت اتنی ہے، ایک عبادت گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا بڑا پکا نمازی ہے، نیک ہے وہ، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ایک عالم ہے جو علم سیکھتا سکھاتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، فرمایا اس کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے سارے ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے، ویسے سارے معاشرے کی عبادت گزاروں پر ایک عالم کی فضیلت ہے۔ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ سے صحابی رسول اللہ وہ ایک روایت کرتے ہیں، اس سے بھی بڑے الفاظ میں نے پیغمبر کے ساتھ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی عبادت گزار پر فضیلت اتنی ہے جتنی میری تم میں سے کسی ادنا آدمی پر فضیلت ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ عالم اتنا بڑا شان والا اور مقام والا ہے، جس طرح میں اللہ کا رسول تم میں سے کسی ادنا آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں، ایسے ایک عالم عبادت گزار پر فضیلت رکھتا ہے۔ ہمیں کسی کی عبادت گزاری تو نظر آ جاتی ہے یہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ جو اہل علم ہے جو 24 گھنٹے کتابوں میں گھوم رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، حدیث پڑھتا رہتا ہے، فقہ پڑھتا رہتا ہے، شروحات پڑھتا رہتا ہے، تفاسیر پڑھتا رہتا ہے، اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی کام میں گزرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی کام کیوں نہیں کرتے؟ مزیدہ نہیں روٹیاں تو لگے نہیں اٹھ رہے، وہ کام کر جا کے مزدوری کر، یہ سوچ ہمارے معاشرے میں پروان کر دیتے۔ اگر علماء یہ مزدوریاں کرنے لگے جا کے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو دین پڑھانے والا کوئی باقی نہ رہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، درس نظامی سے فارغ ہو کر کام پہ لگے ہیں، نہ کبھی جمعہ پڑھایا ہے نہ کبھی نماز پڑھائی ہے، دنیا کے کاموں میں مگن ہو گیا۔ ہمارے ذاتی دوست ہیں ہمارے۔ مجھے جب دبئی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ ہم تو گئے تھے وہ ریکارڈنگ کے لیے پی سی وی کی، تو وہاں پہ میرے دوست تھے میرے ساتھ جامعہ میں کلاس فیلو اکٹھے پڑھتے تھے۔ وہاں پہ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار میں آیا ہوں مجھے ملی جاؤ،
تو ڈلیوری بوائے کا وہ وہاں پہ نوکری کر رہے تھے، داڑھی ساری مونڈی ہوئی اور جناب سر کے بالوں پہ، میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کے بندے عالم فاضل آدمی ہو، پڑھے لکھے ہو، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی ہوٹل والوں کی پابندی ہے، وہ کہتے ہیں داڑھی والا بندہ ہم نہیں رکھنا، تو میں مجبور ہوں یہاں پہ میری منزل۔ کیا مجبوری ہے آپ کے بچوں کو وہاں پہ روٹی نہیں ملتی تھی؟ آپ وہاں پہ مزدوری نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کے بچے وہاں، آپ کا اپنا مکان ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا سارا کچھ ہے، لیکن یہ مال کی لالچ نے یہاں تک گرا دیا ان کو۔ اور ہماری سوچ یہ ہے مجموعی طور پہ معاشرے کی کہ علماء کو مزدوریاں کرنی چاہیے، مزدوریاں کریں تو یہ کچھ ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے اہل علم کو بڑا مقام دیا ہے، اور مقام دیا ان کے کتابوں میں گم رہنے کی وجہ سے، تفسیریں لکھنے کی وجہ سے، حدیثیں لکھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے آگے حدیث نقل کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دن ان کا اللہ کے رسول کے فرمودات میں گزر جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ان کو چاہیے یہاں سے چھوڑ کے نہ کہیں گھوٹا گاڑی چلا لیں، کوئی ٹانگا گھوڑا بنا لیں، کوئی رکشا بنا لیں، چاند گاڑی چلا لیں، کسی دکان پہ ملازمت کر لیں جا کے، وہ تاکہ اپنا جو ہے نا وہ ان کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ ایسے راستے پر چلے جس میں اس نے علم حاصل کرنا ہے، علم کے حصول کے لیے چلے، فرمایا کیا ہوگا؟ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کو جنت کے راستوں میں چلا دے گا، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہو۔ ایک بات۔ دوسرا فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اس طالب علم کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیں گے۔ طالب علم دین، آپ کا بچہ گھر سے نکلا مدرسے جانے کے لیے، بظاہر وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، بظاہر سائیکل پہ جا رہا ہے، بظاہر پیدل جا رہا ہے، گلیوں سے گزرتا ہوا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے تو میرے پیغمبر کا فرمان سچا ہے، وہ زمین پہ نہیں چل رہا، فرشتوں کے پروں کے اوپر چل رہا۔ طالب علم ہے، دین پڑھنے مدرسے جا رہا ہے، دین پڑھنے جا رہا ہے، پیارے پیغمبر نے گارنٹی دی ہے، آپ نے اپنی زبان سے سچ کے ساتھ فرمایا۔ اور مجھے بتائیے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ سے سچا ہے کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو عالم دین ہے اس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ عالم دین کے لیے سب 24 گھنٹے، حتیٰ کہ فرمایا فَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کی سمندر کی تہوں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ عالم کی تو شان اتنی ہے، اس کے لیے ساری کائنات بخشش کی دعا مانگتی ہے، اور میں اور آپ عالم دین کی چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ان کی توہین کے پہلو ڈھونڈتے ہیں، ان کی تنقید ڈھونڈتے ہیں، ان کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ ان کی اللہ نے پرندوں کی، درندوں کی، فضا کی، خلا کی، آسمان کی، زمین کی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جو میرے دین کا علم سیکھتا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اور حضرت انسان وہ ہے جو غلطیاں ڈھونڈتا ہے۔ مولوی صاحب نے کیتا ہوں، مولوی صاحب نے موٹر سائیکل کٹی اور ریل سی کے ذریعے، مولوی صاحب کے پاس کوئی گاڑی آ گئی، لگتا لمبا ہی ہاتھ مارا ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب سیاست میں آ جائے تو گندے کام میں نکلے پہ گئے، وہ بھائی گندا کام ہے تو اچھا کرو نا، اچھے لوگوں کو لے کے آؤ۔ اچھے لوگوں کو ہم باہر نکالتے ہیں، گندوں پر رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھوں کو اس میں نہیں آنا چاہیے۔ سوچیے ذرا، اللہ نے ہم کیا مقام دیا، اللہ کے رسول نے کیا مقام دیا، اور ہم کہاں پہنچے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات علم دو طرح کا ہے، ایک علم نافع ہے، ایک علم ضار ہے۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جس علم کے ذریعے انسانیت کو بھلا کو فائدہ ہو، جہنم سے بچ جائے کوئی انسان، اللہ اس پہ راضی ہو جائے، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے، یہ علم نافع ہے۔ اور علم ضار ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے۔ ایٹم بم ہے نا، اگر یہ ایٹمی قوت اگر توانائی کے لیے ہے، کسی اور قوت کے لیے ہے، ڈیٹرنٹ کے لیے ہے، تو یہ علم بہترین علم ہے۔ لیکن اگر یہ علم جو ہے یہ کسی کو مارنے کے لیے، انسانیت کو قتل کرنے کے لیے ہے، تو پھر یہ بدترین قسم کا علم ہے، علم یہ علم ضار ہے۔ اسی طرح دیگر بھی آپ دیکھتے ہیں، ایک بندہ پستول خریدتا ہے صرف اس لیے کہ میں کسی فوجی مجاہد کو دوں گا، وہ جا کے لڑے گا، مجھے ثواب ملے گا۔ دوسرا کہتا ہے مجھے پستول دو، میں فلاں کو ماروں گا، فلاں کو ماروں گا، فلاں کو ماروں گا۔ یہ علم ضار ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، فرمایا اللہ سے ہمیشہ علم نافع کا سوال کیا کرو، اللہ سے علم نافع مانگا کرو، اور اللہ سے علم زار سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کی یہ پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اور خود اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا، میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم علمنی ما ينفعنی، اللہ مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے، ایسا علم نہ سکھا جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو۔ پیارے پیغمبر دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا ہی وہ نفع والا، آپ کو کسی کو نقصان نہیں پہنچا، یہ اصل میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ میری امت کے لوگوں اللہ سے یہ مانگا کرو اللہ علم نافع عطا فرما، ایسا علم جس سے علم نافع ہوگا تو آپ ڈنڈی نہیں ماریں گے دکان پہ بیٹھ کے، علم نافع ہوگا تو آپ دکھائیں گے کچھ دے گے کچھ، یہ نہیں ہوگا۔ علم نافع ہوگا جھوٹ نہیں بولیں گے، علم نافع ہوگا گاہک کا نقصان نہیں کریں گے، علم نافع ہوگا خود غرض نہیں ہوں گے، علم نافع ہوگا صرف اپنا ہی فائدہ نہیں سوچیں گے، عوام کا بھی فائدہ سوچیں گے، یہ علم نافع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی۔ اور ایک حدیث ہے بڑی مزے کی، میں کبھی حیران ہوتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فہم و فراست دی تھی یار، کمال اللہ نے آپ کو عقل و فہم اور قدرت سے نوازا تھا، کامل انسان تھے نا، ایسے ہی نہیں اسوہ کاملہ سب کے لیے بنا دیا، اسوہ حسنہ بنا دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، حسد جو ہے نا، حسد کے بارے میں کہا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کھا جاتی ہے اس طرح حسد جو ہے نیکیاں کھا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین، یہ حسد بھی دو بندوں پہ کیا جا سکتا ہے، دو بندوں پہ حسد رشک کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ دن رات خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس بندے کے بارے میں کہا جاتی ہے اللہ میں بھی زندہ بنا دیں۔ اور ایک فرمایا وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس پر بھی حسد کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے یار وہ فلاں مولوی صاحب بھی تقریر کرتے ہیں اللہ کرے میرا پتر بھی زندہ ہو جائے، ہم نے یار فلاں قاری صاحب کیا قرآن پڑھتے ہیں دل میں اترتا ہے، اللہ کرے میرا بیٹا بھی جو نا وہ اس طرح قرآن پڑھنے لگ جائے، کبھی ہم نے سوچا؟ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جماعت کے جید عالم مناظر، بہت بڑی شخصیت تھے اپنے دور کی۔ رمضان کا 29 شعبان تھی، والدہ محترمہ کہنے لگی ابراہیم دو مسجد میں پتہ کرو وہ تراویح پڑھانے والا امام آیا ہے۔ حضرت گئے، پلٹ کے آئے، کہا اماں جی قاری صاحب آئے ہیں ان کا نام ابراہیم ہے۔ ماں کے دل سے کہا ہے نکلی، کہتے ہیں کاش مدد ادھر آئے جدھر میرا ابراہیم سنائے۔ کہتے ہیں ماں جی آپ کو اتنا شوق ہے آپ دعا کریں میں سناتا ہوں۔ روزانہ ایک پارہ پڑھا، رات کو سنا دیا ایک پڑھا، 30واں روزہ گزرا، 30 روزے ہو گئے، 30 پارے یاد ہو۔ ہمیں بھی کبھی ایسا شوق پیدا ہوا، کبھی ہمیں بھی اس طرح کا کچھ جذبہ اور کو بلبلہ کبھی پیدا ہوا، ہم نے کہا یار ہم نے بھی اس طرح کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات کہوں حضرات، اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن عالم قرآن کی فضیلت بیان کی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، فرمایا جو قرآن پڑھے اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، 3 شرطیں۔ حفاظ کرام توجہ کیجیے، جو آپ اللہ نے آپ کو حافظ بنایا، آپ کو علم دیا ہے، توجہ کیجیے۔ فرمایا جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، 3 کام کا، اس پر عمل کرے۔ فرمایا ایک اس کو یہ علاج وہ حافظ قرآن کے لیے البس به البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، فرمایا اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ حافظ قرآن کو جو عمل کرے، پڑھے اور پڑھے، قرآن یاد کرے، قرآن سیکھے سکھائے اور اس پر عمل کرے، اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ضوء مثل ضوء الشمس، سورج کی روشنی جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ خُلَّتَانِ لَا يُقَبَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فرمایا اس کے ماں باپ کو 2 خلے پہنائے جائیں گے، 2 لباس پہنائے جائیں گے۔
جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہے. لا یقوم بہم الدنیا، پوری دنیا کے مسائل، دنیا کے خزانے، ان کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے جو اس حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، معلم قرآن کے والدین کو پہنائے جائیں گے. فیقولان بما قصینا ھذا، وہ تعجب سے کہیں گے ماں باپ کہیں گے بما قصینا ھذا، اللہ یہ حلہ ہمیں کیوں پہنایا گیا، یہ حلہ ہمیں کیوں پہنا، یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا. جواب آئے گا فیقال بأخذ بلدکم القرآن، اس لیے کہ تمہارا بچہ قرآن پڑھتا، اس لیے یہ پہنایا گیا تمہارا بچہ قرآن پڑھتا. اللہ ہمارے ماں باپ کو پہنا دے، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے ذریعے پہنا دے. اللہ سے دعا کیا کریں. یہ قرآن کا علم ہے، یہ علم اصل علم یہ ہے. اس علم کو سمجھیے. آپ نے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو اس کی حفاظت کیجیے. آپ نے بچے کو عالم دین بنایا تو اس کی حفاظت کیجیے. آپ نے بچے کو سبق سکھایا تو اس کی حفاظت کیجیے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے لباس کا ایسا لباس، فرمایا لا یقوم بہم الدنیا، پوری دنیا کی قیمت، پوری دنیا اس کے مقابلے میں بیچ ہوگی، ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکے گی. انمول. دل چاہتا ہے ہمارا کہ ہمیں ملے، اللہ ہمیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب